السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ فضل الرحمان اداروں کے خلاف انتہائی سخت اور سنگین الزام لگا رہے ہیں۔ ان الزامات پر ہمارے کچھ سوالات ہیں جو پروگرام میں آگے چل کر پوچھیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کے سامنے 2 لاکھ افراد کا مقدمہ بھی پیش کریں گے، لیکن پہلے ذکر تحریک انصاف کا۔ کو ایلیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ہم اب اس چیز کے لیے آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں، ہم اکیلے ہی بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر جا کر، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں رؤف حسن صاحب کی بات کرتا ہوں، یہ کرن تھاپر کے ساتھ کس کا رابطہ تھا؟ وہ تمام تر واٹس ایپ میسیجز آپ نے بھی دیکھی۔ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ جس طرح کام کیا جا رہا ہے، افواج پاکستان کے بارے میں، افواج پاکستان کے سپہ سالار کے بارے میں جس طرح کی ایک زہریلی کیمپین اور ایک زہریلی مواد جو ان کا اپنا اوپینین تھا وہ انہوں نے اوپائن کیا اور بتایا، دشمن ملک کے صحافی کے ساتھ وہ اپنی تھاٹس شیئر کی۔ جہاں تک رؤف حسن صاحب کا تعلق ہے، رؤف حسن صاحح ایک لرنڈ آدمی ہے، ایک جرنلسٹ ہے، وہ ایک بڑے آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں۔ جرنلسٹ کا جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ سے وہ رابطہ رہتا ہے، اور جو بھی رابطے رکھے ہیں رؤف حسن صاحب نے وہ لافل رکھے، اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں۔ تحریک انصاف اس وقت کئی الزامات اور سوالات کی زد میں ہے۔ بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے بھائی کو ختم کروا دیا جائے گا۔ دوسری جانب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف تحقیقات شروع ہونے پر بھی چہم گوئیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بانی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی تحریک انصاف نے کہا، فیض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ، ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی منیف فاروق نے ٹویٹ کی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض کو ریٹائرمنٹ کے بعد فوج میں بغاوت پھیلانے پر سزا دی جا سکتی ہے۔ منیف فاروق نے قابل اعتماد ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے، 9 مئی کو عسکری تنصیبات پر حملوں میں جنرل فیض کی شمولیت کے ناقابل تردید شواہد موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رؤف حسن پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ امریکی اور بھارتی صحافی کے ساتھ رابطے میں تھے، جس پر تحریک انصاف کا موقف ہے کہ رؤف حسن کے روابط میں کچھ بھی غیر قانونی نہیں۔ تحریک انصاف کو اپنی لیڈرشپ کی جانب سے ہی کرپشن الزامات کا سامنا ہے۔ چند روز پہلے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف حکومت کے وزیر شکیل خان نے استعفیٰ دیا تھا اور اپنی ہی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگائے تھے۔ اس کے بعد کئی اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے شکیل خان کی حمایت میں بیانات دیے۔ تحریک انصاف کے متعلق ان تمام الزامات اور سوالات کا جواب لیں گے پارٹی کے سینئر رہنما جناب علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ ایک وقفہ لیں گے ناظرین یہاں پر، وقفے کے بعد علی محمد صاحب سے یہی سوالات پوچھیں گے۔ ناظرین، علی محمد خان صاحب تھوڑی ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، بہت جلد انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ فضل الرحمان صاحب نے اداروں کے خلاف انتہائی سخت اور سنگین الزام لگائے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ بنانے کا الزام بانی تحریک انصاف پر لگایا جاتا ہے۔ نواز شریف پر بھی ماضی میں یہی الزام لگ چکا ہے کہ وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رائے سازی کرتے ہیں، لیکن فضل الرحمان کے جو الزامات ہیں وہ بانی تحریک انصاف اور نواز شریف کے لگائے گئے الزامات سے کہیں سخت ہیں اور کہیں سنگین ہیں۔ بانی تحریک انصاف نے تو یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے ایما پر ان کی حکومت گرائی۔ نواز شریف تو براہ راست نام بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ خلائی مخلوق نے ان کی حکومت گرائی۔ ان کے برعکس فضل الرحمان جس نوعیت کے الزام لگا رہے ہیں وہ تو انتہائی خوفناک ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صرف اس سال اب تک 812 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ ان شہداء میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں اور شہری بھی شامل۔ سال کی پہلی سہ ماہی میں 432 افراد کی جان گئے، دوسری سہ ماہی میں 380 افراد شہید ہوئے۔ مطلب یہ کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے ایک گمبھیر مسئلہ ہے، لیکن فضل الرحمان دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو بھی ڈھونگ قرار دے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ڈھونگ ختم کیا جائے۔ پوری سنجیدگی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ ڈھونگ اب ختم کر دو۔ تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان کے اندر اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی وسائل اور معدنی وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر سکو گے۔
پاکستان سی پیک منصوبے کا فیز 2 شروع کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ چین سے اعتماد کی بحالی کے اقدامات کر رہا ہے۔ اعتماد سازی کے ان اقدامات کے لیے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال چین کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی چین گئے تھے، پھر جون میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی گئے تھے۔ یہ دورے سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کے لیے پاکستان کی سنجیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان ملک میں کام کرنے والی چینیوں کو ان کی سیکورٹی کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے، لیکن فضل الرحمان اس انتہائی اہم منصوبے میں بھی شک کے بیج بو رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو سی پیک بند کرنے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اور چین سے سی پیک بنانے کے عوض پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جنوبی اضلاع میں معدنیات پر قبضے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ تو کس عالمی قوت کے اشارے پر چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ضائع کر رہے ہیں؟ میرے وسائل ہیں، میرے قبائل کے وسائل ہیں، میرے حقوق ہیں، میرے پہاڑ معدنی ذخائر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، یہ دنیا کے سب سے دولت مند علاقے ہیں، لیکن ان کی دولت پر قبضہ کس کا ہے؟ اس سے پہلے فضل الرحمان دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر آپریشن عزم استحکام کے خلاف بھی بیانیہ بنا چکے۔ انہوں نے آپریشن عزم استحکام کو عدم استحکام قرار دیا تھا، حالانکہ سیکیورٹی فورسز نے صرف اس سال 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ ان میں 137 فوجی افسران اور جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ جبکہ فضل الرحمان نے آپریشن عزم استحکام کے خلاف بیانیہ بنایا تو پاک فوج کو یہ موقف دینا پڑا تھا کہ آپریشن عزم استحکام سے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور اسے متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے۔ یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا۔ اس میں کوئی نظریات نہیں ہے، یہ سب پیسہ ہے اور یہ تھوڑا بہت پیسہ نہیں ہے۔ اب وہ جو پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ میڈیا، سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں کہ جی بولیں عزم استحکام کے خلاف اور بتائیں کہ یہ متنازع ہے۔ فضل الرحمان کے ان الزامات پر کئی سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جس جنگ میں پاکستانی افواج اور شہریوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، فضل الرحمان اس جنگ کو ڈھونگ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ سی پیک پاکستانی معیشت کے لیے گیم چینجر منصوبہ کہا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب اس منصوبے کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، فضل الرحمان نے یہ بیان کس بنیاد پر دیا کہ امریکہ کو سی پیک بند کرنے کی یقین دہانی کرائی جا رہی؟ اس بات کا فضل الرحمان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا فضل الرحمان کو احساس ہے کہ ایسے بیانات سے سی پیک پر منفی اثر پڑے گا؟ کیا وہ یہ جان بوجھ کر سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ جنوبی اضلاع میں معدنیات پر قبضے کا الزام کس بنیاد پر لگایا گیا؟ فضل الرحمان کے پاس ایسے کسی قبضے کی کون سے شواہد ہیں؟ کیا وہ شواہد قوم کے سامنے لائے جائیں گے؟ فضل الرحمان کے لگائے گئے الزامات تو بانی تحریک انصاف اور نواز شریف کے الزامات سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ فضل الرحمان کے بیانات سے کہیں نرم بیانات دینے پر بانی تحریک انصاف اور نواز شریف کو شدید سیاسی سختی کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر کیا فضل الرحمان کو بھی اپنے سخت بیانات اور الزامات کا جواب دینا پڑے گا؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ میں جوائن ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سینئر رہنما جناب حافظ حمداللہ صاحب نے۔ حافظ صاحب، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، بارڈر پر شہید ہو رہے ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ دہشت گردی پنپتی ہے وہاں پر انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے، ابھی تک دیتے آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ ڈھونگ ہے، آپ کو کیوں لگتا ہے سر کہ جانوں کا نذرانہ ایک ڈھونگ کے تحت دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں نے مولانا صاحب کی تقریر نہیں سنی، لیکن جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے ڈھونگ کا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ البتہ مولانا صاحب کا موقف بالکل واضح ہے۔ وہ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنے آپریشن کیے، فلان سے لے کر رد الفساد تک، اور میزان آپریشن، رائے نجات آپریشن، ضرب عضب آپریشن، اب عزم استحکام۔ مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ جتنے بھی آپریشن ہوئے، ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ دہشت گردی ختم ہو چکی ہے۔ اب بتائیے کہ دہشت گردی نے سر کیوں اٹھایا؟ اب تو افغانستان میں انڈیا کی پرو انڈیا حکومت نہیں ہے۔ اب افغانستان میں وہ حکومت ہے جو ریاست کہتی رہی اور جنرل فیض وہاں کابل جا کے ایک کپ چائے بھی پی اور دوست حکومت کہا کرتا تھا۔
آج کیا مسئلہ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ مولانا نے کہا کہ میں نے کابل کا دورہ کر کے میں نے کامیابیاں ساتھ لے کے آیا، اور رکاوٹ کون بنا؟ کیا مجبوری ہے آپریشن کرنے کی جب وہاں انڈیا کی مداخلت بھی نہیں ہے افغانستان میں، 16 قونصل خانے بھی نہیں ہے، ٹریننگ کیمپ بھی ختم ہوئے؟ تو بتائیے کہ امریکہ کے ساتھ کیا معاہدہ کیا اور کس قیمت پہ کیا؟ یہ ہمیں بتائیے، یہ قوم حق رکھتا ہے، یہ ہمیں بتائیے یہ کس قسم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے؟ کیا یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یا پشتون قبائل جو قبائلی وزیرستان میں ان کی وسائل ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے؟ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے۔ مولانا، پاکستانی حکومت اور ادارے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ ڈھونگ ہے، یعنی اس کا مطلب جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ مل رہی ہے افغان گورنمنٹ سے، وہ بھی اس ڈھونگ کا حصہ ہے؟ سر کوئی ثبوت تو دینا، سر کوئی ساتھ میں اپنے فیکٹ کو، کوئی اپنے کلیم کو بیک کرنے کے لیے کوئی فیکٹ تو دینا سر۔ دیکھیے، آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے بہت لمبی چوڑی تقریر کی۔ اگر آپ نے تقریر کرنی تھی پھر مجھ سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ تقریر کریں۔ دیکھیے، میں نے آپ کو جواب دے دیا، میرے سوال کا جواب اب آپ دیں، اور آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے جس سے سوال کیا ہے وہ سوال وہ جواب دے نا۔ اگر مولانا کا سوال، مولانا کا تقریر اتنا مؤثر رہا ہے تو پھر جواب دینا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جہاں تک ہمارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں اور فوجی سپاہی شہید ہو رہے ہیں، پولیس شہید ہو رہے ہیں، اور قبائل ہزاروں شہید ہوئے، انہوں نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی، بچے یتیم ہو گئے، اور ہمارے خواتین بیوہ ہو گئی، اور لاپتہ ہزاروں لاپتہ ہو گئے، ڈرون کے ذریعے ہزاروں بے گناہ نشانہ بنے، تو یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان میں تبدیلی کے بعد، اشرف غنی رجیم کے خاتمے کے بعد طالبان حکومت افغانستان میں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ کون لوگ تھے، کس کی حکومت تھی، وہ کس کی پالیسی تھی، جو آپ گئے وہاں سے 40 سے 45 ہزار طالبان آج جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف اور ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان طالبان کو کابل سے کس نے لایا؟ یہ بتائیے نا۔ وہ جنرل باجوہ نہیں تھا، وہ جنرل فیض نہیں تھا، وہ آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے نا؟ وہ مولانا کی بات آپ کو برا لگ رہی ہے، اس سے بھی سوال کرے کہ آپ نے کس پالیسی کے تحت؟ آپ نے پارلیمنٹ سے پوچھا؟ آپ نے 25 کروڑ عوام سے پوچھا؟ سفر کون کر رہا ہے؟ جہاں تک ہماری فورسز شہید ہو رہی ہے اس پر تو ہم نے سوال نہیں اٹھایا، اس کو تو آج بھی ہم کہتے ہیں۔ مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، یہ کس کیپیسٹی میں ہوئے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں مدرسے ایک ایک حجرے میں، ایک ایک گلی میں جا کے لوگوں کو کہا کہ جمہوریت، آئین، پاکستان، خود مختاری، ان کو یقین دلایا، لیکن نتیجے میں مجھ پر 3 خودکش حملے ہوئے، میرے ساتھیوں پر حملے ہوئے، میرے درجنوں لوگ شہید ہوئے، ایک باجوڑ میں 80 افراد ہمارے کارکن اور علماء شہید ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ مولانا پر کیوں حملے ہوتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ملک کا ہے، ملک کی عوام کا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ عوام کو کرنے دے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ملک کے لیے کون چیخ رہا ہے، ملک کے لیے کون رو رہا ہے۔ تو سر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حافظ صاحب دہشت گردی کی وجہ کیا تھی؟ میں آپ کے سامنے یہ 3 نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں جن کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ بھارت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، اجیت دوال کا اپنا بیان جو کہ ویڈیو پہ موجود ہے، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہم بھی چلا چکے کئی دفعہ، وہ کہتے ہیں ہاں ہم کر رہے ہیں۔ چک ہیگل کا بیان ہے کہ بھارت ایسا کر رہا ہے، وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے۔ سر، تو جب یہ بھارت خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کرا رہے ہیں پاکستان میں، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو یادو ہے، دہشت گرد پکڑا گیا تھا ایک بھارت کا، وہ کہہ رہا ہے، کلبھوشن یادو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں دہشت گردی کے لیے یہاں پہ آتا تھا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر کہ یہ ڈھونگ ہے؟ دیکھیے، میری بات سنیے، میں نام نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ نے نام لے لیا، پختون کو اور پنجابی اور سندھی کا نام لے لیا، پھر مجھے یہ بتائیے مسعود اظہر کون تھا؟ پھر مجھے یہ بتائیے وہ کیا نام ہے لشکر کا سربراہ وہ کون تھا؟ میں نہیں کہتا ہوں، آپ نے اس کو پہلے مجاہد ڈکلیئر کیا، پھر آپ نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہے۔ کس کے کہنے پر تم نے
تم نے کیا نام ہے اس کا حافظ سعید اور مسعود اظہر کو آپ نے ایک بار مجاہد ڈکلیئر کیا، پھر آپ نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. وہ کہاں لڑتے تھے، کس کے کہنے پہ لڑتے تھے، اور کس کے کہنے پہ تم نے مجاہد ڈکلیئر کیا تھا، کس کے کہنے پہ تم نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا، یہ بھی بتائیے نا، یہ بھی بتائیے. اور جہاں تک بلوچستان کی بات آپ نے کی، سن 1948 اور 49 سے لے کر آج تک بلوچستان میں آپریشن شروع ہے، آج تک بلوچستان میں آپریشن شروع ہے. کس صوبے میں اس قسم کی آپریشن ہے مجھے بتائیے نا، کس صوبے میں ہے؟ ایک ہی دن میں 12 مئی کو کراچی میں غالباً جب مشرف پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے غیر آئینی طور پر، ایک ہی دن میں 70 لاشیں کراچی میں گری. اور مشرف یہاں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے مکے دکھا رہے تھے کہ آپ نے میرا طاقت کراچی میں دیکھ لیا. جب چیف جسٹس افتخار چودھری احتجاج پر تھے، وہ کون تھا؟ آپ نے مشرف کو سزا دی، آئین بھی انہوں نے توڑا. 12 مئی کو وہ جشن منا رہے تھے، وہاں لاشیں رقص کر رہی تھی. اس کا جواب پر کون دے گا؟ آپ مجھے بار بار فوجی شہداء کی باتیں نہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیے، میں ہر سیکورٹی فورسز، ہر شہری جہاں بھی سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، خیبر میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ میرا فورسز ہے، وہ میرا فوج ہے. لیکن میں نمبر بنانے کے لیے بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جتنے بھی آپریشن ہوئے، دہشت گردی ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ یہ ذرا مجھے بتائیے. کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے پاکستان کے. پوری دنیا کی ڈرون، وہ نیٹو پوری دنیا تھی، اس کی ڈرون یہاں ہوتی رہی، ڈرون حملے ہوتے رہے. کتنے بے گناہ لوگ شہید ہوئے پاٹا اور قبائل اور وزیرستان میں. مجھے آپ خامخواہ کیوں وہ باتیں کرتے ہیں جس سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں سوال اٹھا رہا ہوں، مولانا صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ مجھے پرانے کا حساب دیں. دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی؟ افغانستان سے طالبان آپ کہتے ہیں آ رہے ہیں، تو یہ کس نے لایا ان طالبان کو؟ کس نے لایا اس کو؟ آج افغانستان میں ٹریننگ کیمپ نہیں ہے، آج افغانستان میں انڈیا کے 16 قونصل خانے نہیں ہے، وہ پرو انڈیا حکومت بھی نہیں ہے. پھر یہ بتائیے دہشت گردیوں میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ سر یہی حافظ صاحب دیکھیں، میں نے سوال اپنا جو دہرایا تھا پہلے دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اس کا جواب نہیں مجھے ملا. میں نے کہا تھا بھارت خود ایکسیپٹ کر رہا ہے. اجیت دوال نے بھرے بجمے میں کہا تھا، اس کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، کہ ہم دہشت گردی کراتے ہیں بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، قبائلی علاقوں میں بھی. چک ہیگل کا بیان تھا کہ بھارت کروا رہی ہے. خود یو این او کی رپورٹ کہتی ہے کہ بھارت ملوث ہے. کلبھوشن یادو آپ کے پاس جیتا جاگتا ثبوت تھا سر، اس نے خود مانا کہ میں دہشت گردی کے لیے یہاں پہ آیا تھا اور میرے جیسے اور بھی آتے ہیں. سر دشمن کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم دہشت گردی کرا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھونگ ہے. تو سر پھر میں یہ سوال کیوں نہ کروں کہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھونگ ہے؟ دیکھیں میں آپ مجھے اس قسم کی سوالات کر رہے ہیں جیسے میں طالبان کا ترجمان ہوں. میں ٹی ٹی پی کا ترجمان نہیں ہوں، نہ میں اجیت دوول کا ترجمان ہوں. مجھے یہ بتائیے اجیت دوول اور ٹی ٹی پی یہ اپنے جگہ پہ رکھے، یہ کون تھے؟ مجھے یہ بتایا جنرل اسد درانی نے کس سے مل کے پاکستان کے خلاف کتاب چھپائی؟ یہ ذرا بتائیے نا. اسد درانی کو کورٹ مارشل بھی ہوا، اس کو کیا سزا ملی؟ وہ را کے چیف کے ساتھ، ہندوستان کے را کے چیف کے ساتھ مل کے جنرل درانی ڈی جی آئی رہا، اس نے کتاب پاکستان کے خلاف لکھی. آپ نے کیا تیر مارا وہ بتائیے. آپ نے ابھینندن کو کیوں چائے پلائی؟ ابھینندن کو آپ نے کیوں چائے پلا کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ کس کے کہنے پر تم نے واپس کیا نا؟ انہوں نے تو ریاست پر حملہ کیا تھا اور 25 کروڑ عوام پہ حملہ کیا تھا. آپ نے 25 کروڑ عوام سے پوچھا کہ اس نے حملہ کیا ہم یہ دیتے ہیں؟ اب کلبھوشن آپ کی اسٹڈی میں ہے، کلبھوشن کیوں ابھی تک زندہ ہے؟ کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ کس کے کہنے پر اس کی سزا روک رہے تم؟ شکیل افریدی جو آپ کہتے تھے کہ یہ جاسوس تھا، مخبر تھا، اسامہ کی اطلاع انہوں نے دی. اگر اسامہ دہشت گرد تھا تو شکیل افریدی نے تو آپ کے کہنے کے مطابق پھر درست کام کیا ہے نا. پھر کیوں جیل میں؟ اگر دہشت گرد ہے شکیل افریدی پھر زندہ کیوں ہے؟ مولانا دیکھیں عرض یہ ہے، ٹھیک ہے آپ
یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سب میں فوج ملوث نہیں ہے. میں آپ کے سامنے وہ فیکٹ رکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں فوج کیسے ملوث ہے. میں کہہ رہا ہوں ملوث نہیں ہے, آپ بتا دیں کیسے ملوث ہے. یہ تو ایگزیکٹلی وہی بات ہے سر کہ امریکہ کو آپ اس خطے میں دہشت گردی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. پھر مولانا وکی لیکس آتی ہے, مولانا سے ہی منسوب بیان سامنے آتا ہے کہ مولانا نے جا کے ہیلری کلنٹن سے کہا تھا, امریکیوں سے کہا تھا کہ آپ مجھے موقع دیں, میں وزیر اعظم بنوں گا, میں جو ہے نا وہ جو بھی خدمت ہے وہ میں کروں گا. یعنی ایک طرف آپ امریکیوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں دہشت گردی کا, انہی امریکیوں سے اقتدار کی بھیک مانگی جاتی ہے, اور مولانا پھر آپ کہتے ہیں کہ سی پیک کو جان بوجھ کے کمزور کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کو خوش کرنا ہے. وہی امریکہ جس سے آپ اقتدار مانگنے گئے تھے مولانا. تو سوال میرا یہ ہے کہ سر پھر کون ٹھیک ہے؟ اگر آج آپ فوج پہ الزام لگا رہے ہیں دہشت گردی کا, تو یہی الزام آپ امریکہ میں بھی لگاتے رہے نا سر. میں مولانا صاحب نے چین کے بارے میں تعلقات کو مشکوک نہیں بنایا. مولانا صاحب نے ایک اہم میٹنگ کا حوالہ دیا ہے, اور اس میٹنگ میں آپ کے ملک کے معتبر لوگ بھی بیٹھے ہیں. مولانا صاحب نے جو بات جلسے میں کی, مولانا نے وہی بات اسمبلی فلور پر بھی کی. اسی اسمبلی پر آپ مولانا کو یہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انٹی اسٹیٹ ہے. وہ انٹی اسٹیٹ کہاں ہے جس نے ملک کو دو لخت کیا, اس کو 21 توپوں کی سلامی دی, کیا آپ نے ان کو سزا دی؟ اور جس نے بار بار آئین توڑا, اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ موجود ہے, آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ آپ نے جن لوگوں نے آئین بنایا ان سب کو غدار ڈکلیئر کیا, یہاں تک تم نے فاطمہ جناب کو بھی غدار ڈکلیئر کیا. کیوں؟ وہ جنرل ایوب کے خلاف کڑی تھی. دیکھیں مولانا صاحب اکیلا نہیں ہے, مولانا صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں اپنے آپ کو آپ پاکستانی کہتے ہیں, جتنا آپ پاکستانی ہیں محب وطن ہے. مولانا صاحب آپ سے 1000 بار محب وطن ہے. مولانا صاحب چین کے باقاعدہ وہاں ان کے ایمبیسی میں جاتے ہیں, ان کو پاکستان کی اور ریاست کی ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کو مثبت اور پیغامات دیتے ہیں. اور سب سے پہلے سی پیک کی بنیاد مولانا نے رکھی ہے, کہ پھر مولانا کیسے سی پیک کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ بتائیے مولانا کہ سی پیک کو سبوتاژ کون کر رہا ہے, کون لگا ہوا ہے سی پیک کے پیچھے پہ؟ دیکھیں میں نے آپ کو بات کی, سی پیک کا معاہدہ پاکستان نے کیا ہے. مجھے یہ بتائیے 2018 سے پہلے 17 میں نواز شریف کو جب حکومت سے ہٹایا اس کا جرم کیا تھا؟ یہ بتائیے. اس کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی, یہ جرم تھا. اس کا پس منظر کیا تھا؟ جرم کیا تھا میاں نواز شریف کا؟ اور سی پیک کی بنیاد تو مولانا نے رکھی ہے 90 کی دہائی میں. آپ مولانا کو ذرا سنیے نا. یہ چین کے جو مقتدر قوتیں ہیں, حکمران ہیں, وہ بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. مولانا جو چین کے بارے میں دوستی اور چین کے بارے میں جو ان کے مثبت پیغامات وہ ریکارڈ پر موجود ہے. مولانا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت ناظرین. اس سے پہلے جو گفتگو تحریک انصاف کے حوالے سے ہو رہی تھی اور عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے ہو رہی تھی, علیمہ خان صاحبہ کا بیان میں نے آپ کو سنوایا. بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی محمد خان صاحب نے. خان صاحب بہت شکریہ. علیمہ خان نے بہت بڑے خدشے کا اظہار کر دیا ہے خان صاحب کہ بانی تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. کیا ایسی کوئی اطلاع ہے جس کی بنیاد پر علیمہ خان صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے؟ کیا ایسی کوئی تھریٹ موصول ہوئی ہے علی صاحب؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج میری تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. اس ہفتے انہوں نے اڈیالہ میں کافی سختی کی ہے, اچھا, تو آج ہمارے اطلاع بھی نہیں جا سکے. لیکن علیمہ باجی نے یہ بات کی ہے, میں نے میڈیا میں سنی ہے, تو ظاہر ہے وہ غیر ذمہ دار تو نہیں ہے, ان کو کوئی انفارمیشن ہوگی. ان سے میری بات تو نہیں ہوئی, لیکن جو ان کے خدشات ہیں ان کو ضرور دیکھا جانا چاہیے اور ان کی تسلی کی جانی چاہیے کہ اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں تو ان کو سب خطرات کو رول آؤٹ کیا جائے. کیونکہ اڈیالہ جیل میں وہ اس وقت ریاست کی حکومت کے سیکیورٹی میں ہیں, تو وہاں تو ان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ, ظاہر ہے جیل میں ہونے کی وجہ سے جو کوئی کیسز کا ایشو ہے وہ تو ایک اور چیز ہے, عدالتوں سے ریلیف کا یا جو بھی ہے, ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, یہ بھی ایوری ڈے میٹرز ہیں. لیکن جان کی تو رسپانسبلٹی اللہ کے بعد حکومت کی ہے, ریاست کی ہے, تو اس میں تو کسی کوتاہی کو نہ جگہ دینی چاہیے, کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے, نہ ہم کریں گے اور نہ حکومت کو کرنی چاہیے.
علی صاحب جو بانی تحریک انصاف کا ایک اور بڑا اہم بیان ہے اور وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، یہ کس بنیاد پہ ان کو لگتا ہے کہ ایسا کیا جائے گا؟ دیکھیے پہلے تو ان کا بڑا اس پہ کلیئر موقف بھی ہے کہ یہ ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم ہے ادارے کا، تو معاملہ ہے. لیکن جس طرح اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری طرف سے تو بڑا ایک میچور سٹیٹمنٹ خان صاحب کی طرف سے بھی آیا ہے، ہم لوگوں کی طرف سے بھی، لیکن جو روز حکومت پریس ٹاکس کر رہی ہے، ایک طرف ادارہ اس کو اپنا ایک جو کہ ہے ان کا اندرونی معاملہ، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے ان کا اندرونی معاملہ ہی ہوتا ہے، لیکن انفارمیشن منسٹر ڈیفنس منسٹر صاحب بھی اس بڑا کچھ غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹس ان کی آئی ہیں ابھی کچھ ہی دنوں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت اس کو کیوں اتنا پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہے. تو اگر تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی چیز آئے گی اس کا پھر رسپانس آئے گا، لیکن میرے خیال میں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آفیشلی کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. حکومتی انفارمیشن منسٹر صاحب تو کچھ اور ہی زبان بول رہے ہیں، یا ان کے حکومتی جو لوگ ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کا رویہ ذمہ دارانہ ہے کہ جب ایک ادارے کا اپنا اندرونی ایک سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ حرکت میں آیا ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے برملا اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور ان کے ساتھ ایک پروفیشنل تعلق تھا فیض صاحب کا ایز اے ڈی جی آئی خان صاحب کے ساتھ. تو اس کے بعد حکومت کی طرف سے اس کو پولیٹیسائز کرنا اور پولیٹیسائز کرنا وہ غیر ذمہ دار بھی ہے، ذمہ دارانہ بھی ہے، اور سمجھ سے بھی بالاتر ہے. اچھا، تو علی صاحب یہ کہا گیا بانی تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ گرفتاری بھی ڈرامہ ہے، یعنی جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری بھی ڈرامہ ہے، تو اس کا مطلب پورا کچھ آرکسٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف خان صاحب کو پھنسایا جائے، ملٹری کورٹ میں ان کا جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ کیا تحریک انصاف کو واقعی لگتا ہے یہ اتنے بڑے سینئر افسر کی گرفتاری سے ایک ڈھونگ ہے، ایک ڈرامہ ہے؟ دیکھیے اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے کیا ریزلٹس نکلتے ہیں اس انویسٹیگیشن کے، کیونکہ بہرحال ایک بہت بڑا موو تو ہے، لیکن کافی وقت ہو گیا ہے. 9 مئی کو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں تو اگست آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور سال سے زیادہ 9 مئی کو ہو چکا ہے. تو اتنے عرصے بعد اس طرح کی موو کا آنا بہت سے سوالیہ نشان ہے. لیکن ایک ذمہ دار سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دی ہے کہ اندرونی معاملہ ہے. اصل میں جو ایشوز ہیں وہ حکومت کی طرف سے خراب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے خان صاحب کو بھی رسپونڈ کرنا پڑ رہا ہے، اور ہماری جماعت کو بھی، کہ حکومت اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے ایک ایسے معاملے کو جو کہ پیورلی ایک ادارے کا اندرونی معاملہ ہونا چاہیے تھا. لیکن روز حکومتی نمائندے بیٹھ کے اس پہ پریس ٹاک کرتے ہیں. وہ جب پریس ٹاک کرتے ہیں ظاہر ہے اس پہ سوال ہوتے ہیں، خان صاحب سے بھی، ہم لوگوں سے بھی اس پہ رسپونڈ آتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ذمہ داری سے حکومت کو اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اچھا علی صاحب، دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ 9 مئی کے پیچھے بھی فیض حمید تھے اور وہ رابطے میں تھے آپ کی قیادت سے، یہ اب الزام ہے آپ کو. کیا فیض حمید صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد، میں یہ 9 مئی کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی اور حیثیت میں پی ٹی آئی کی قیادت، صفحہ اول کی قیادت، صفحہ دوم کی قیادت، کیا ان سے رابطوں میں تھے سر؟ دیکھیں ان کا ایک ذاتی تعلق تو آپ کا بن جاتا ہے، حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں سب سے سلام دعا تو ہوتی ہے. اچھا، لیکن 9 مئی کے حوالے سے یا کوئی سازش کرنا اس طرح کی کسی چیز کا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی کوئی فار فیچڈ آئیڈیا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، دیکھیے اس کا ایک ہی حل ہے. بے شمار وی لاگز بن رہے ہیں، لوگ اس پہ ہر رات آپ دیکھ لیں، بے شمار لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ ہو رہا ہے، پریس ٹاکس حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں، ہماری طرف سے رسپانس آ رہا ہے. اس پہ سب سے جو مناسب میرے خیال میں آگے کا لائے عمل ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ یہ جو معاملہ 9 مئی کو بار بار اٹھایا جاتا ہے، اصل میں تو مسئلہ اسی سے بنا ہے نا. 9 مئی کے حوالے کے بعد ہی ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کارنر کیا گیا ہے. کیا امر مانے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، پریس ٹاکس ہوتی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بھی ہوتی ہے، حکومتی انفارمیشن منسٹر صاحب کی بھی ہوتی ہے، ڈیفنس منسٹر کی ہوتی ہے. جو ایک کام نہیں ہوتا وہ ہے جوڈیشل سپریم کورٹ کے نیچے. جب سپریم کورٹ کے نیچے اس کی امپارشل انویسٹیگیشن ہو اور یہ کلیئر ہو کہ کیا اس ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اس میں اگر ہوئی ہے تو کس کا اس میں رول ہے. کیونکہ پریس ٹاک یا آپ جیسے پروگرامز میں ہم بیٹھے ہیں، اس سے کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا، اس سے تو مزید کنفیوژن پھیلے گی. تو کیوں سپریم کورٹ نے ابھی تک اس پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا اور حکومت نے اس پہ ابھی تک سٹیپ کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں یہ حکومت، آخری بات آپ کے سوال پہ آخری سیگمنٹ بات کروں گا،
आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, तो मियाँ साहब का ही है ना, शहबाज साहब का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्हीं का डिफेंस मिनिस्टर है। आपका डिफेंस मिनिस्टर जब प्रेस टॉक इस पे करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कंसर्न है इसके बारे में। तो अगर आप कंसर्न है तो एक हुकूमत का काम क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ आपको लेटर लिखे, जो ऑफिशियल तरीकाकार है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर जाता है, कि आप उसमें इस्तदा कीजिए कि ये बहुत अहम मामला है और हम इस पे जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं। उस पे फिर एक हाई पावर जुडिशल कमीशन बने और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन अगर वो बनता है तो अभी माजी करीब में जिस तरह की सूरत हाल बनी है, उसमें फिर चीफ जस्टिस साहब को मेरे ख्याल में खुद नहीं बैठना होगा, उसमें फिर ज्यादा सीनियर और जो जजेस हैं उनको बैठाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी तरीके काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ हमारी एक रिजर्वेशन आ चुकी है कि तरीके इंसाफ खासकर खान साहब के हवाले से जो केसेस हैं उनको वो ना सुने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी और फोरम पे लोगों का एतमाद तो नहीं होगा। अच्छा चलें ठीक है, ये अब आपका मुतालबा है, लेट्स सी कि वो उस मुतालबे को आला अदलिया कैसे देखती है सर। अब आ जाते हैं KPK पे। अली मोहम्मद साहब, आपका भी KPK से ताल्लुक है। सूबाई वजीर शकील खान ने KPK गवर्नमेंट पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए, इनकी हकीकत क्या है और क्या तहकीकात होनी चाहिए या होंगी इस पर? बहुत हमारे लिए काबिल अफसोस है, क्योंकि सीनियर हमारे साथी हैं और पुराने हमारे मिनिस्टर हैं और अच्छे रेपुटेशन के हामिल रहे हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन कुछ चीज़ें जो हैं वो अलार्मिंग आई हैं सूबाई हुकूमत की तरफ से। मेरे ख्याल में इस पे चूँकि करप्शन पे इमरान खान साहब का ज़ीरो टॉलरेंस है, मैंने खुद इमरान साहब से कोई 15-17 दिन पहले, 20 शायद हो गए, अडियाला में ये बात की थी कि इस पे हमें ज़्यादा तगड़ा होना होगा, ताकि 10 साल हमारी हुकूमत के हो गए हैं तो वहाँ ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत को भी लगाया है। हमारे पुराने साथी हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, एक्सपीरियंस भी है उनका, नैब का मोहतरम मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं, रिटायर्ड। तो अब इस पे आगे का क्या अमल है, मेरे अदालत में ये चीज़ जानी चाहिए ताकि क्लियर हो कि अगर कोई चीज़ है तो वो भी सामने आए, और अगर नहीं है खुदा न खास्ता फिर वैसी हो। क्योंकि अली अमीन खान का तो देखें, वो तो वजीर है, उसको तो बहुत फ्रंट्स को देखना है, वो खुद तो इन्वेस्टिगेशन या अकाउंटेबिलिटी को हेड नहीं कर सकता, ना खुद मेरे ख्याल में डे टू डे फॉलो कर सकता है, ना उनका वो काम है। उसके लिए तो प्रॉपर एक फोरम मौजूद है। तो अदालत ही वो जगह है जहां इसको अल्टीमेटली लैंड करना है। ये बात अलबत्ता क्लियर है कि किसी और सूबे में कहीं भी किसी जमात ने कभी अकाउंटेबिलिटी पे ये स्टेप नहीं लिया जो तरीके इंसाफ ने लिया है। माजी में हमने अपने MPAs को निकाला 2013 से 18 के बीच में, उसके बाद 18 से 22-23 के बीच में इस पे जो इश्यूज उठते हैं हमारे ही उठते हैं, क्योंकि हमारे लोग इस पे स्टैंड लेते हैं। कभी आपने सिंध में, पंजाब में, इनकी हुकूमतों में इस पे बात कदर नहीं सुनी होगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इन लोगों को मैटर ही नहीं करता, ना शायद वो इसको उतनी प्रायोरिटी देते हैं। तहरीक इंसाफ ही है जिनके लिए अकाउंटेबिलिटी नंबर 1 प्रायोरिटी। लेकिन सर इसमें असूल भी तहरीक इंसाफ ने ही सेट किया हुआ है कि जब इल्ज़ाम लगता है तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देता है, वज़ीर आला इस्तीफ़ा देता है। 2014 के धरने से आपने असूल ये बनाया था। तो अब आपको नहीं लगता इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद, जो कि आपके अपने ही वज़ीर ने लगाया है, वज़ीर आला KPK को अलग हो जाना चाहिए ताकि शफाफ तहकीकात हो सके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इतने क्रूशल सिचुएशन में जब बहुत फ्रंट्स पे लड़ाई है, इस वक्त मुश्किलात हैं, सबसे अहम तो रूल ऑफ लॉ का वहाँ इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का। इस वक्त अगर इस तरह नी जर्क रिएक्शन में वज़ीर आला उनको जाना पड़े खुदा न खास्ता, तो वहाँ एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा, और वो किसी भी सूरत में ना हम चाहेंगे, ना हुकूमत चाहेगी, ना रियासत पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोग चाहेंगे कि एक ऐसा खला पैदा हो जिसका फिर नुकसान वहाँ सूबे के अवाम को भी होगा, और खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान, याद रखिए, पाकिस्तान का नुकसान है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सबसे हसास सूबा जो है उधर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो, दूसरा पॉलिटिकली भी इनको चैलेंजेस हैं, मरकज से भी चैलेंजेस हैं, तो हर फ्रंट पे उनको मुकाबला करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में इसको वो देखेंगे, मुझे लगता है कि इस मामले को वो देखेंगे। और दोनों पुराने साथी हैं, दोनों पुराने हमारे लीडर्स हैं। अली अमीन खान की बड़ी खिदमत हैं, इसी तरह शकील खान साहब की बड़ी खिदमत हैं। दोनों हजरात हमारी सूबाई मरकजी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। अली खान जो हैं गंडापुर साहब मरकज में 5 साल वजारतों में 3.5-4 साल रहे, उससे पहले वो सूबे में वजीर थे 13 से 18 में, और शकील खान भी थे। तो पुराने साथी हैं, चीज़ें आती हैं, इस तरह के मसाइल आते हैं, लीडरशिप इसको देखेगी। अगर तो करप्शन के इशूज हैं तो उस पर तो जीरो कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन अगर आपस में कोई और इशू है तो उसको इंशाल्लाह खान साहब या उमर अयूब खान साहब हैं, शिबली साहब हैं, हम लोग सब मौजूद हैं, असद कैतर साहब हैं, विल सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए 22 अगस्त का जलसा, इसका क्या एजेंडा होगा? एक दूसरा, ये इजाज़त तो नहीं मिल रही आपको, तो कैसे करेंगे सर उसको?
لیکن NOC تو عدالت سے ہمیں ملی ہے، اس کے آگے اجازت نہ ملنے کی کوئی وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی. اگر یہ ہے تو پھر اس کا اب تک جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس کی کوئی وجہ ہے؟ اب تک جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اگر ہم میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے. 1 سال سے اس کے اوپر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا چیز ہے جس کی پردہ داری ہے؟ لے آئیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. کچھ چند 100 لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے، ہزاروں لاکھوں ورکر تو نہیں ہے نا اس میں انوالو. جو آپ نے پوری الیکشن کو اس طرح سے رک کیا ہے فارم 47 سے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، کرنے والا کام تو نہیں ہے. قوم سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، نہ اپنے قوم سے لڑنا چاہیے، نہ قوم سے لڑ کے کوئی کسی ملک نے آج تک کوئی راہ نجات یا فلاح اس کو ملی ہے. قوم کو ساتھ لے کے ہی آپ اپنے ملک کی ساری جنگیں لڑتے ہیں، چاہے وہ اکانومی کے میدان پہ ہوں، چاہے وہ نظریاتی جنگیں ہوں، چاہے وہ بارڈرز پہ ہوں. تو یہ جو صورتحال ہے کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے. آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال کے اس پہ 9 مئی کا آپ نے الزام لگایا. کیا انویسٹیگیشن ہوئی مجھے آپ بتائیں. 1 سال سے یہ بے شمار پریس ٹاکسیں ہوئی ہیں، حکومت کی طرف سے ہوئی ہیں، DGI/SPR صاحب کی طرف سے ہوئی ہیں، انفارمیشن منسٹر، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں دنیا جہان کی باتیں اس وقت کے وزیر داخلہ رہے، اس وقت کے وزیر اعظم کرتے رہے. ایک کام جو کرنے والا ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا. تو کیا اس کی بنیاد پہ تحریک انصاف پہ سیاسی پابندیاں لگا دی ہیں؟ کیا تحریک انصاف ایک بین جماعت ہے؟ ٹھیک ہے علی صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جناب علی محمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس ملک کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور کیا مزید ہونے جا رہی ہے، اس کا رونا بھی روئیں گے، آپ کو تفصیلات بھی بتائیں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں محترم خادم پاکستان. آج آپ کے سامنے 2 لاکھ افراد کا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہ 2 لاکھ افراد نہیں بلکہ 2 لاکھ خاندان ہیں جن کا چولہا آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے بند ہو چکا ہے. محترم خادم پاکستان، آپ نے عوام کو ریلیف دینے کے خواب دکھائے، مہنگائی میں کمی کے سپنے سجائے، ان کی آنکھوں میں امید کے دیپ جلائے، لیکن جب سے آپ نے کرسی اقتدار سنبھالی ہے عوام کی زندگی اجیرن بن چکی ہے. مہنگی بجلی نے گھریلو صارفین کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن اب بجلی کے جھٹکوں سے تو صنعتوں کا پہیہ بھی جام ہو چکا ہے. محترم خادم پاکستان، انرجی ٹیرف اور مارک اپ میں اضافے کے باعث پیداواری لاگت بڑھنے سے فیصل آباد کی 100 سے زائد چھوٹی بڑی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، جس سے 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں. جن ٹیکسٹائل ملز میں پیداواری عمل جاری ہے وہاں بھی پیداوار کو 40% تک محدود کر دیا گیا، جبکہ خدشہ ہے کہ اگلے ماہ تک مزید فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. محترم خادم پاکستان، یہ وہ شعبہ ہے جو مینوفیکچرنگ کا سب سے بڑا شعبہ ہے، جو صنعتی شعبے میں کام کرنے والی تقریباً 40% لیبر فورس کو روزگار فراہم کرتا ہے. ٹیکسٹائل شعبے کا مالک، ٹیکسٹائل شعبے کا ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں 8% سے زیادہ حصہ ہے اور ملک کے مجموعی برآمدی شعبے میں اس کی مصنوعات کا حصہ تقریباً 60% ہے. محترم خادم پاکستان ایشیا میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا 8واں بڑا ملک ہے. اس وقت ملک میں 400 سے زائد ٹیکسٹائل فیکٹریاں کام کر رہی ہیں. محترم خادم پاکستان، مل مالکان آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں. صرف مل مالکان ہی نہیں بلکہ مزدوروں کی توقعات بھی آپ سے وابستہ ہیں. آتے ہیں وہ تو بہت خراب ہوئے ہیں، بجلی کے ریٹ بہت زیادہ اوپر جا چکے ہیں جس کی وجہ سے گزارا کرنا ناممکن ہے. مشینری ہے وہ سیل کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اسپننگ ملیں آپ کی بند ہو گئی ہیں، پروسیسنگ یونٹس بند ہو گئی ہیں اور اس سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہوتے جا رہے ہیں. لیبر طبقہ ہے وہ بھی فارغ ہو رہا ہے. محترم خادم پاکستان، اب چند حقائق اور وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فیکٹریاں بند کیوں ہو رہی ہیں. 2022 میں بجلی 16 روپے فی یونٹ تھی جو آج 42 روپے فی یونٹ ہے. 2022 میں انڈسٹری کو گیس 14 روپے یونٹ مل رہی تھی اور آج 40 روپے یونٹ. 2 سال میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 19 ارب ڈالر سے کم ہو کر 16 ارب ڈالر رہ چکی ہے. محترم خادم پاکستان، اگر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی نہ ہوئی، مارک اپ ریٹ سنگل ڈیجٹ پر نہ لایا گیا تو انڈسٹری چل رہی ہے، جو چل رہی ہے وہ بند ہو جائے گی.
محترم وزیر اعظم صاحب، اس وقت ملک کی انڈسٹری کو آپ کی سپیڈ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھارت اور بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل چکے ہیں۔ اب دور مقابلے کا ہے ناظرین۔ پاکستان میں مہنگی گیس، بجلی اور مارک اپ کی وجہ سے پیداواری لاگت بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان دیگر ممالک کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ حضور والا، اس وقت زیادہ تر فیکٹریوں کو ایکسپورٹ آرڈرز ملنا بند ہو چکے ہیں اور وہ پہلے سے بک گئے ہیں، آرڈرز کی تیاری تک محدود ہو چکے ہیں۔ محترم خادم پاکستان کی خدمت کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر پر ایک نظر ڈالیں، کیونکہ برآمدات بڑھانے کے لیے اس وقت عالمی سطح پر حالات نہایت سازگار ہیں۔ بہت سے امریکی اور یورپی برانڈز چین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے حالات کی وجہ سے بھی پاکستان کو برآمدی آرڈرز میں اضافے کی توقع ہے۔ محترم خادم پاکستان، آپ کو آج سے ٹھیک 4 برس پہلے کی خبر بھی بتاتے ہیں، جب اس وقت کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں ٹیکسٹائل سیکٹر عروج پر تھا، جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کام کے لیے مزدور نہیں مل رہے تھے، جب پاکستان کی ہوم ٹیکسٹائل، ڈینم اور اپیرل کی مصنوعات کے آرڈرز پورا کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا، جب مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں ملک کی ٹیکسٹائل کی برآمدات 4.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی تھی، جب پاکستان میں ٹیکسٹائل مصنوعات 7% اضافے سے بڑھی، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈیا کی اسی مہینے میں ٹیکسٹائل کی مصنوعات میں 5% سے زائد کی کمی ہوئی تھی۔ محترم وزیر اعظم صاحب، یہ اس دور کی بات ہے جب ملک میں تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ اسی دور میں حکومت میں 10 سے 20 لاکھ بند پڑی پاور لومز دوبارہ چل پڑی تھی۔ محترم خادم پاکستان، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے نجات دہندہ بن سکتے ہیں، لیکن اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ بنگلہ دیش میں غیر یقینی صورتحال ہے اور 2016 میں بنگلہ دیش منتقل ہونے والی انڈسٹری کو بھی واپس لانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ بنگلہ دیش کی غیر یقینی صورتحال میں پاکستان فوری اقدامات کر کے بین الاقوامی آرڈرز حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ یہ آرڈرز بھارت اور ویتنام یا پھر کمبوڈیا جا سکتے۔ محترم خادم پاکستان، آپ کے پاس پاکستان کی خدمت کا بہترین موقع ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر سے مل کر معاملات حل کریں اور پاکستان کی برآمدات 5 ارب ڈالرز تک پہنچا کر ملک میں 50 لاکھ نوکریاں پیدا کرنے کا باعث بنے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔